اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات گرامی، پیغمبر امن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے سٹیج سے اپنی اپنی باری میں علماء کرام سے آپ نے سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو سنا۔ میں موسم کو، وقت کو اور آپ کے آرام کو سب کو مد نظر رکھتے ہوئے انتہائی اختصار سے صرف ایک اہم ترین نقطے پہ سبق کو دہرانا چاہتا ہوں اور یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں امن کی ضمانت اگر کسی میں ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی توحید ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 40 سال مکہ کے اندر کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی مخالفت نہیں تھی، فیصلے آپ سے کروائے جاتے تھے، آپ کی بات کو سنا جاتا تھا۔ جب آپ نے یہ گواہی اپنی ذات کے بارے میں اور بات کے بارے میں لی، قد لبثت فیکم عمرا، عمر کا ایک زمانہ اور حصہ بیتا ہے تمہارے اندر، فکیف جربتمونی، تمہارا میرے ساتھ یہ تجربہ کیسا رہا ہے؟ تو جواب ایک ہی آیا تھا کہ گفتار سنی ہے تو سچا پایا ہے، صادق پایا ہے، اور اگر کوئی معاملہ دیکھا ہے کردار میں آپ کو امانت دار پایا ہے۔ یہاں تک آپ کی کوئی دشمنی نہیں، نہ آپ کے اس ذات کے بارے میں، نہ شکل نہ صورت کے بارے میں، نہ آپ کے ذہن نہ دماغ کے بارے میں، نہ دل نہ فکر و نظر کے بارے میں کوئی بول نہیں بولا گیا، صرف صداقت اور امانت کی گواہی دی گئی۔ جب آپ نے لوگوں کو یہ کہا کہ لوگوں، امن کی ضمانت، کامیابی کی ضمانت، کامرانی کی ضمانت، عزت اور رفعت کی ضمانت اگر لینا چاہتے ہو تو قولو لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم، عرب و عجم پہ اگر بادشاہت اور حکمرانی اور دنیا داری کے رنگ روپ، اصول، قاعدے، ضابطے سمجھنا چاہتے ہو تو یہ جو جھوٹے 360، یہ عزا، یہ لات، یہ منات، یہ حبل، یہ جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب باطل ہیں، غلط ہیں، درست نہیں ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں۔ ان کی وحدانیت، ان کی کبریائی، ان کی عزت یا آبرو، یا ان کا جو ہے وہ مشکل کشائی کرنا یا حاجت روائی کرنا، یہ بالکل باطل ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کی توحید کا اقرار کرو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ حضرات، یہاں سے پہلی گالی شروع ہوتی۔ میرے محبوب نے کیا کہا تھا؟ موجودہ زبان میں اس کا ترجمہ سنیے۔ محبوب نے کہا تھا، یہ جو بیت اللہ میں تم نے اللہ کے بت اور خاکے، اللہ کے مجسمے، اللہ کے کارٹون بنائے ہوئے، کوئی مشکل پیش آئی تو حبل کے پاس چلا آیا، دوسرا اپنے علاقے سے آیا تو لات کو مان کے بیٹھ گیا، تیسرے نے دامن منات کے سامنے پھیلا لیا، کوئی ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو، نائلہ کو بیٹھ کر کے جو ہے وہ پکارنے لگا لا الہ الا اللہ، الوہیت کے لائق پوری دنیا کو جھکانے کی اگر طاقت ہے کسی میں تو وہ ایک اللہ ہے، جو کسی سے نہ جھکے وہ ایک اللہ ہے، باقی سب کو جھکنا پڑتا ہے۔ یہ موت کے منہ میں گئے، ان کے جسم قبروں میں ہیں، مجسمے تم 1000 فٹ بھی بلند بنا دو وہ الہ نہیں ہو جاتے۔ حضرات، اس لیے دنیا میں اگر امن چاہتے ہیں،
اور اگر سکون چاہتے ہیں، اگر کسی بڑے کی عزت چاہتے ہیں، اور خود محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا اگر ہمیں یہ دعویٰ ہے، تو سب سے پہلے اپنے وطن میں، اپنی مٹی میں، اپنی دھرتی میں، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بننے والے ملک میں اپنے ہاتھوں سے قبروں میں دفنائے ہوئے لوگوں کے مزار بنا کے، دربار بنا کے، آشیانے اور آستانے بنا کے، وہاں جو میلے ٹھیلے لگا کے ہم نے جو سر وہاں پہ لوگوں کے جھکا رکھے ہیں اور جب عیسائی کروا رکھی ہے، اللہ کے ان کارٹونوں کو جب تک ختم نہیں کیا جائے گا دھرتی صاف نہیں ہوگی۔ آپ پوری زندگی دھکے کھائیں، جلوس نکالیں، سڑکوں پہ جائیں، مرتے رہیں، مرواتے رہیں، خون بہائیں، شہادتیں پیش کریں، جو من میں آئے کرتے رہیے۔ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں۔ آپ سن رہے تھے قاری صاحب سے شکوہ، اس سے پہلے بندیالوی صاحب سے بھی آپ نے شکوہ سنا۔ وہ کسی کا شکوہ کر کے چلے گئے، قاری صاحب کسی دوسرے کا شکوہ کر کے میں تیسرے کا کر کے اٹھ جاؤں گا تو بات تو نہیں بنے گی۔ غلطی ہم سب میں جہاں جہاں ہے اسے صحیح کرنا پڑے گا۔ اور بنیاد کہاں ٹیڑھی ہے؟ سب نے جس چیز کو اصول اور اصل کے طور پہ منوانا تھا ہم اسے نہیں منوا سکے۔ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ کی آپ بات سن رہے تھے، جنگوی صاحب اپنے دوست احباب کے ساتھ ان کو ملے اور تقاضا کیا، بلکہ یہ کہ خط کی شکل میں کہ ہم نے تحریک چلائی ہے، آپ اس تحریک میں ہمارا ساتھ دیں، ناموس صحابہ پر آپ اپنے احباب کو اپنے دروس میں، اپنے اسباق میں، تقریروں میں اس پہ بات کریں۔ عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ بہت کم مائیں جنم دیتی ہیں ایسی ہستیوں کو، کہنے لگے کہ بسم اللہ مولانا آپ نے ہمیں دعوت دی، اچھا لگا، لیکن یہ دعوت ہماری بنتی ہے، درخت پہ شاخوں کی طرف چڑھ کر کے بات نہیں بنے گی، اس کی اصل کی طرف سے، جڑوں کی طرف سے، تنے کی طرف سے آئیے، باقی ساری چیزیں بھی ساتھ آ جائیں گے۔ آپ نے سیرت طیبہ کو چھوڑا، ایک چیز میں لیا تو دوسری میں ادھورا رکھا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ پیغمبر علیہ السلام آپ نے ان کو چھوڑا، صحابہ کو جا پکڑا، اس سے پہلے جو ہے وہ توحید چھوڑی۔ آئیے اللہ کی توحید کو کما حقہ لیجئے، سیرت طیبہ کو لیجئے، صحابہ کی شان، ان کی عظمت، رفت خود بخود اس میں آ جائے گا۔ حضرات اس لیے کوئی حرمت رسول کو لے کے بیٹھ گیا، کوئی عقیدہ رسالت کو لے کے بیٹھ گیا، مگر یہ بھول گئے کہ محبوب کی پوری زندگی، آپ کی رسالت، آپ کی نبوت، ختم نبوت کی کاوشیں، دن رات کی محنتیں، وہ مکہ کی جو 13 سال آپ مارے سن رہے تھے، اور وہ جو غزوات آپ نے 27 کے قریب اور 56 سے زیادہ جو ہے وہ سریات اپنی اس 10 سالہ زندگی کے اندر لگا دیے تھے، اللہ کی قسم صرف ایک بنیاد پہ تھے کہ عرب میں نہیں پوری دنیا میں جتنے رب کے کارٹون، جتنے رب کے جو ہے وہ جعلی نمائندے بنے ہوئے ہیں، اور رب بن کے، الہ بن کے، معبود بن کے، حاجت روا بن کے، مشکل کشا بن کے ان کو پکارا جا رہا ہے، یہ سب باطل ہیں۔ صرف اللہ کی ذات وحدہ لا شریک، اس توحید کو اپنا لو، یہی میرا مشن ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے مکہ فتح ہوتا ہے، یہ بت 21 سال کے بعد میرے محبوب نے جب گرائے اور اس کے بعد حج پہ آئے تو پھر کہا تھا رب نے کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس لیے میرے جتنے احباب یہاں اس وقت تشریف فرما ہے، مسائل دن بدن بڑھیں گے، کوئی آدمی کسی ایشو کو لے کے اٹھے گا، ہم کہیں گے بہت بڑا کام کیا ہے۔ بھائیو سب سفر ادھورے ہیں۔ مثال سے سمجھیے، ہم نے جب بلب کے بارے میں پڑھا تھا تو اس کے موجد کے بارے میں ہمیں بتایا گیا، ہمیں بڑا اچھا لگا سن کے۔
جب ریل کے انجن کے بارے میں تجربے اور مشاہدے کی بات ہوئی اور بھاپ کے انجن کے بننے کی بات کہ ایک شخص نے ایک ہنڈیا کو بھاپ کے ساتھ حرکت میں دیکھا اور وہ اس نے آگے اس سے جو ہے وہ ایجاد کیا انجن، تو ہمیں بڑا اچھا لگا. اور جب ہم نے فون کے بارے میں تاروں کے ساتھ جڑا ہوا سلسلہ کہ آواز دوسری جگہ پہنچ گئی تو یقیناً موجد کا سن کے اچھا لگا. چاند تلک دنیا گئی مگر چاند کے خالق اور مالک تک نہیں پہنچی، سفر ادھورے ہیں. آپ بات ختم نبوت کی کریں، بات رسالت کی کریں، بات ناموس صحابہ کی کریں، ناموس اولیاء اللہ کی کریں، ناموس علماء کی کریں، انسانیت کی کریں، جب تلک توحید کی ناموس، توحید کی عزت، اللہ کی کبریائی، وحدہ لا شریک، اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، نہ آپ کی دنیا امن میں ہے، نہ قبر امن میں ہے، نہ حشر امن میں. بڑی ساری دنیا ہے جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ قبر میں گئے تو کفن میلا نہیں ہوگا. یہ آپ کی بھول ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قطعاً نہیں کہا. آپ نے اپنی بیٹی کو بھی کہا تھا اے ملی یا فاطمہ، جو عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے، اس کے مطابق فعل، اس کے ساتھ عمل. یہ تو آپ نے اپنی قوالیوں میں بھی مشہور کیا ہے، اوتھے عملاں تے ہونے نہیں نکھیڑے تے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی. رب کی ذات کے بارے میں یہ اپنے آپ کو مضبوط کیجئے. دھوکوں میں مت رہیے کہ صرف توحید توحید توحید، وگرنہ توحید تو پہلے لوگ بھی لے کے بیٹھے تھے، آج بھی دنیا لے کے بیٹھی ہے. کیا آپ کا خیال ہے یہودی سے مل کے پوچھیں کبھی، تنہائی میں 2 منٹ کے لیے بیٹھیے، اسے کہ یہ دنیا میں امن کیسے آ سکتا ہے؟ وہ کہے گا توحید کے ذریعے. او بھائی توحید آپ بھی مانتے؟ کہتا جی جی مانتا ہوں. عزیر علیہ السلام کو رب کا بیٹا مان لیجئے، دنیا میں امن آ جائے گا. یہی توحید ہے. یہ دونوں مل کے ایک ہے، غیر نہیں. عیسائی کہے گا 3 مان لے، یہی توحید ہے. عیسیٰ جمع مریم روح اللہ مل کے ایک اللہ مان رہے ہیں ہم. اگر ایک انگلی کے 3 پورے مل کے ایک انگلی ہو سکتی ہے، الہ ایک جو ہے ایسے کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ نظریات لے کے دنیا توحید کے نام پہ گھوم رہی ہے. بڑی بڑی توحید کانفرنسیں ہوتی ہیں یہاں پہ، عقیدہ توحید پہ کانفرنسز ہوتی ہیں، اور اللہ کی وحدانیت کے نام پہ دنیا دھوکے میں ہے. پنجتن پاک کو لے کے لی خمسۃ اطفئوا بہا حر الوباء العاتمہ، یہ 5 مل کے ایک ہی اللہ توحید ہے. اسی کے ذریعے امن، اسی کے ذریعے چین، اسی کے ذریعے سکون، اور کائنات میں یہی نظام نافذ کر دو. صوفیاء سے کبھی مل کر کے بیٹھ لے. انڈیا والا بھی یہی کہہ رہا ہے بھی 300، وہ مکہ والے 360 کہتے تھے، یہ 33 کروڑ کہتے ہیں. صوفی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، گنتی والا تو چکر ہی نہیں ہے. آل از ون، آل ان ون، آل ایز ون. یہ سب میں اللہ ہے، سب میں اللہ ہے، توحید ہی ہے. میں جب اس کے سامنے گرا ہوں تو یہ میں بابا جی کے سامنے نہیں، بابا جی میں اللہ ہے. ظاہر دے وچ پیر فریدن، باطن دے وچ اللہ. یہ جو میں کوٹ مٹھن گیا ہوں، میں تو مدینے چلا گیا ہوں، میں تو مدینے چلا گیا ہوں، میں چاچڑ گیا ہوں، مدینے چلا گیا ہوں. چاچڑ وانگ مدینہ دستے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ. یہ ایسے نہیں، یہ وحدت الوجودی ہے، یہ حلولی ہے، یہ وحدت الشہودی ہے. یہ سارے اپنے آپ کو موحد گن رہے ہیں، لیکن میرے محبوب نے سب کو دھوکے سے نکالا. کہا قل هو اللہ احد. میری رسالت، میری عظمت، میری نبوت، میری محنت، میرا راتوں کو جاگنا، میرا کمبل چھوڑنا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ صرف ایک سبب ہے کہ مجھے کہنا ہے، مجھے بتانا ہے. لوگوں، سب سے بڑا مدعا، سب سے بڑی دعوت، سب سے بڑا پیغام، زندگی کا مقصد وہ اللہ کو وحدہ لا شریک قرار دینا ہے، جو 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت تھی اور کام تھا. پیغمبر امن، توحید کے بغیر امن نہیں آتا. آپ چیک کر کے دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 13 سالہ دور مکے کا، امن نہیں آیا، لوگوں نے توحید نہیں مانی. مدینے میں آ کر کے دیکھیں، لیکن جس دن توحید کا علم بلند ہوا ہے، دور صدیقی کے فتنے میرے رب نے کیسے قدموں کے نیچے کچل کے رکھے. ذرا توحید کی پیچھے جا کر کے کیا تھی، تینوں جگہ پہ توحید کھڑی ہے. اور تاریخ کو لکھنا پڑا. اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت رب کھڑے نہ کرتے تو آج دین اپنی اصل شکل میں ہوتا ہی نہ. تاریخ کو لکھنا پڑا یہ جملہ. ایک امام احمد بن حنبل کے بارے میں اور ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 3 بڑے مواقف تھے. تینوں میں یہ بندہ ڈٹ
اور اللہ کی توحید کو سامنے رکھا. ایک دفعہ کہا گیا قوم زکات نہیں دینا چاہ رہی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے, وہ دعا کرتے تھے, آپ تو وہ نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ زکات اللہ کے لیے دینی ہے, مصطفیٰ کے کہنے پہ دینی ہے. یہی امن ہے. امن چاہتے ہو تو وہ بکری یا بکری کے گلے میں ڈلی ہوئی رسی, وہ بھیڑ کا بچہ جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہے اور تم دیتے تھے, اگر تم اس سے بھی اپنے آپ کو روکو گے تو کوئی لڑے یا نہ لڑے, صدیق اکیلا بھی لڑے گا. حضرات سبب تھا, ایک جرت تھی, ایک غیرت تھی. اللہ کا دین ہے, یہ بندوق کے کہنے پہ نہیں بدلے گا, یہ کسی کی موت کے ساتھ, رحلت کے ساتھ دنیا میں جانے سے نہیں بدلتا. وہ آئے تھے مرتدین, مانعین زکات کے بعد عقیدہ ختم نبوت کی جب بات بنی تھی تب بھی صدیق کھڑے تھے. اور یاد رکھیے جب لشکر اسامہ کی بات آئی تو یہی لاجک تھی نا کہ مدینہ خالی ہو جائے گا, اندرونی قوت نہیں رہے گی, دشمن چاروں طرف سے گھیرے میں لے رہا ہے. کہا سنیے, اگر جنگل کے درندے آ جائیں, مدینے میں داخل ہو جائیں, آسمان کے پرندے آ جائیں, اچک کر کے لے جائیں, میں پھر بھی اس لشکر کو نہیں روکنے والا جسے رب کے حکم پہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا. امن آیا کہ نہیں آیا؟ دور فاروقی کو دیکھیے, توحید کا عدل جب قائم کیا, پھر شیر اور بکری کی مثالیں تو ایک طرف, وہ دنیا جس سے دہلتی تھی وہ اپنے بازو کا سرہانہ بنا کے وہ پتھریلی زمین پہ لیٹا کرتا تھا, اور سفیر آ کے دیکھ کے کہتے تھے عدلت فنمت یا عمر, عمر آج عدل کر دکھایا ہے تو کتنی مزے کی نیند لے رہا ہے. ان کو تو ریشمی مخملی محلوں میں نیند نہیں آتی. اس لیے اگر پرسکون رہنا اور سونا چاہتے ہیں, دنیا کیا کر رہی ہے چھوڑیے, آپ اللہ کی توحید, اللہ کی وحدانیت, اس عقیدے کو اپنے گھروں میں, اپنی فیملیز میں, اپنے رشتہ داروں میں, عزیز و اقارب میں اسے لے کر کے آئیں, اس پہ محنت کریں, اس پہ کام کریں. یہ در در پہ جھک جانا, یہ سروں کو جھکا دینا, یہ جا کر کے منتیں اور منتیں, یہ ترلے اور جو ہے وہ اولادوں کے لیے سلسلے, یہ ہاتھ پھیلانا, جھولیاں پھیلانا, یہ جبیں سائی کرنا, اس کے ساتھ ساری زندگی عقیدہ رسالت لے کے گھومتے رہو, فائدہ کوئی نہیں ہے. کیونکہ میرے محبوب نے یہ کام نہیں کیا, میرے آقا نے یہ کام نہیں کیا. اس لیے اگر یہ واضح ہو جائے گا تو پھر آپ کے لیے یہ بھی سوال کو مشکل نہیں رہے گا. ابھی ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ جناب بہت بڑا مرد کلندر اس دنیا سے, کوئی شک نہیں, ختم نبوت کے لیے جب دنیا چپ تھی وہ بولے, اور رسالت کے لیے جب تھی بات تو بولے. لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی سنت اور اذان اور اس کی باری آئی تو کیا کہا؟ نہیں آئے گی سمجھ. کیا ویلیو رہے گی ختم نبوت کی اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عزت کی جب یہ کہا گیا؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں, محبوب سے کہلوا رہے ہیں, اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ, یہ جتنی دعوت ہے مکمل یہ اللہ کی دعوت ہے, یہ بندوں کی یا جماعتوں کی دعوت نہیں ہے, یہ وہابیوں کی, یہ سنی یا شیعہ کی نہیں ہے, یہ تو رب کی دعوت ہے. یہ کبریائی کا عقیدہ ہے, اللہ اکبر, یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ ہے. اشہد ان محمد الرسول اللہ, یہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عقیدہ ہے. حی علی الصلاۃ, یہ مدینے والی نماز کا عقیدہ ہے. حی علی الفلاح, یہ کامیابیوں کی دعوت اور پکار ہے. یہ اللہ کی کبریائی اور پھر لا الہ الا اللہ کا عقیدہ ہے. یہ دنیا میں کسی مسلک کی بات نہیں, لہٰذا کسی مسلک کو گالی نکالی ہوتی دکھی کوئی نہیں. 100 گالی اور نکال لے, میرے محبوب کو گالیاں ملتی رہی ہیں, ہم قبول کر لیں گے, جا تجھے گالیاں معاف ہیں, جو بھی نکالی, جو بولا. لیکن عقیدہ توحید کو کہے کہ اللہ کے علاوہ باقی کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا, تضحیق کرے, استہزاء کرے, اللہ کے دین کے شاعر, پیغمبر کی رسالت, اللہ کی کبریائی, عقیدہ توحید, اور اس پہ جو ہے جملے کسے جائیں, اعلانیاں بولے جائیں, اور پھر کہا جائے کہ جی کچھ بھی نہیں ہوا, وہ صرف عقیدہ رسالت کامیاب ہے. لوگو حاشا وکلا, جس کی توحید درست نہیں ہے اللہ کے دین کے بارے میں, بڑا ایزی لے رہے ہیں اور بڑا آسان لے رہے ہیں. ہاں اللہ نے توبہ کا دروازہ رکھا ہے, مرنے سے پہلے وضاحت ساجد میر صاحب نے مانگی تھی, آپ کو وضاحت کرنا ہوگی. یہ جملے کیوں بولے گئے, کیوں کہے گئے, وگرنہ قانونی چارہ جوئی ہوگی. ہم نے وفات کے بعد قانونی چارہ جوئی رب کے حوالے کر دی. یہ ہمارا ظرف ہے, ہمارا دامن ہے. ہم پھر بھی کہتے ہیں اللہ کرے غلطی سے ہوا ہو,
بھول سے جملہ نکلا ہے معافی مانگ لی ہو، اظہار نہیں بھی کیا، اندر کا معاملہ رب کے حوالے ہے، میری جماعت کو رب نے یہ ظرف دیا ہے، لیکن یہ عقیدہ بھی دیا ہے جو رب کے دین کو مذاق بنائے، توحید کو مذاق بنائے، اسلامی شاعر کو مذاق بنائے، وہ رسالت کو لے کے پھرے بھی تو وہ درخت پہ شاخوں کی طرف سے آ رہا ہے، تنے کا وہ دشمن ہے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ لہٰذا شرکی عقائد سے اپنے ساتھیوں کو روکنا، جماعتوں کو روکنا اور توحید اپنانا، یہ اصل میں عقیدہ رسالت ہے، یہی ناموس تحفظ رسالت ہے، اور یہی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے۔ ساری دنیا بھی مل کر کے جو مرضی کر لے کچھ نہیں ہو سکتا، جب تک ہم توحید کے معاملے میں صاف نہیں ہوتے تب تک اس دنیا میں یوں ہی رسوائی رہے گی۔ یہ نوٹ کر لیں، ایسے ہی رہے گا۔ ساری دنیا کے حکمران جب ایک اللہ کے نام پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جتنی باتیں ہوں گی صرف کاروائیاں ہوں گی، کبھی سیاست ہوگی، کبھی اپنے آپ کو مطمئن کرنے والی بات ہوگی، کیونکہ پہلے لا الہ الا اللہ ہے، پھر محمد الرسول اللہ ہے، اور آپ نے ہی اللہ کی توحید کے اوپر زندگی اور اسی پہ جو ہے آپ نے سارے معاملات گزارے ہیں۔ لہٰذا عقیدہ توحید کو پختہ کیجئے، انشاءاللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویلیو، اصحاب کی ویلیو اور آپ کے اہل بیت اطہار کی، امت مسلمہ کی عزت خود بخود جو ہے آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ جن احباب نے اس مجلس کو سجایا ہے اللہ ان کی کاوشوں کو قبول کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الہ العالمین، پیغمبر امن کانفرنس کے اندر اللہ تیرے محبوب کی عزت، آبرو، تیری کبریائی اور تیری عظمت کا چرچا دنیا کے سامنے رکھ کے تعلیم اور تربیت کے حوالے سے جو کاوش کی گئی ہے مالک اس کو قبول فرما۔ اللہ جتنے احباب موجود ہیں ان میں اگر کوئی بیمار اور دکھی بیٹھا ہے تو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو یہاں نہیں ہیں ہم ان کے لیے غائبانہ دعا کر رہے ہیں، اللہ قبول فرما۔ اللہ ہمارے بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورتیں ہسپتالوں کلین کو گھروں میں، اللہ تکلیف میں جہاں جہاں بھی ہیں میرے مالک ان کو صحت عطا فرما۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ جتنے بھی علماء اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے اعزاء و اقربا، اللہ ان کی بشری لغزشوں کو معاف فرما کہ اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ الہ العالمین، جتنے بھی لوگ اس وقت زندہ ہیں میرے مالک قرضوں کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں ان کی معاونت فرما۔ میرے مالک بے روزگاروں کے لیے رزق حلال کا بندوبست فرما۔ اللہ جو لوگ شادی شدہ نہیں ہیں، اللہ رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ ان کی خصوصی معاونت فرما، عفت والی زندگی کا پہلو عطا کر۔ اللہ جن کی شادیاں ہیں اولادیں نہیں ہیں میرے مالک اولاد نرینہ بھی عطا فرما اور اپنی رحمتوں کی بوچھاڑ بھی دے۔ اور میرے مالک جن کی اولادیں ہیں نافرمان اللہ فرما بردار بنا۔ اللہ جو بچے پریشان ہیں، اللہ بڑے پریشان ہیں، جتنے بھی لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دے۔ اللہ رات کے ان لمحات میں تجھے سے راضی ہونے کی دعا کرتے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ اس حاضری کو قبول فرما لے۔ انتظامیہ احباب و ارباب کی کاوشوں کو اللہ اپنے ہاں نامہ اعمال میں لکھ کے اللہ قبولیت کا شرف دے دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم